السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کیا جنت اور جہنم ایک ایک ہیں یا متعدد، اور ان کے مراتب میں تعدد کیسے ہے، اور مختلف مراتب کے حصول کے لیے کون سے اعمال درکار ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ام حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھے حارثہ کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ وہ بدر کی لڑائی میں ایک نامعلوم تیر لگنے کی بنا پر شہید ہو گئے تھے۔ اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کرتی ہوں، اور اگر اس کے علاوہ کوئی معاملہ ہے تو میں اس پر رونے کی کوشش کرتی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ام حارثہ، وہ جنتوں میں سے ایک جنت کے اندر ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ بے شک جنتیں بہت ساری ہیں اور تیرے بیٹے کو فردوس اعلی نصیب ہوئی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2809۔ دنیا میں کفار کے کفر کے مختلف ہونے کے اعتبار سے جہنم کے درجات اور طبقات بھی مختلف ہیں، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 145۔ منافق تو یقیناً آگ کے سب سے نچلے طبقے میں جائیں گے، اور یہ ناممکن ہے کہ تو ان کے لیے کوئی مددگار پائے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، عذاب کے اعتبار سے سب سے کم تر اور ہلکا ترین عذاب یہ ہوگا کہ انسان کو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے پاؤں کی ایڑی میں 2 انگارے رکھ دیے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ اس طرح ابلے گا جس طرح ہنڈیا ابلتی ہے، اور وہ یہ سمجھے گا کہ اس سے زیادہ کسی کو عذاب نہیں ہو رہا، حالانکہ اسے تو سب سے ہلکا اور کم عذاب دیا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6562، صحیح مسلم حدیث نمبر 212۔ اور مسلم شریف کی ایک روایت میں اس کی تعیین بھی آئی ہے کہ یہ شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ابو طالب تھا، جس پر اللہ رب العزت نے عذاب کی تخفیف اس لیے کی کہ اس نے اسلام کے ابتدائی دور میں اسلام کی حمایت کی تھی۔ جنت کے درجات کی تحدید معلوم نہیں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک کی آیات کی تعداد کے برابر جنت کے درجات ہیں، اور یہ قول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ماخوذ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاحب قرآن حافظ کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات پر چڑھتے جاؤ، اور جس طرح تم دنیا میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اسی طرح ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو، اور جہاں تم آخری آیت پڑھو گے وہی تمہاری منزل اور مقام ہے۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 1464، جامع ترمذی حدیث نمبر 2914، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ منذری رحمہ اللہ الترغیب میں فرماتے ہیں، ایک اثر میں وارد ہے کہ قرآن مجید کی آیات کی تعداد آخرت میں جنت کے درجات کی تعداد کے مطابق ہیں، لہٰذا قاری قرآن کو کہا جائے گا کہ جس قدر تم قرآن مجید کی آیات تلاوت کرو اسی قدر درجے چڑھتے جاؤ، اور جس نے اس قرآن پاک میں سے ایک پارہ پڑھا وہ اسی اعتبار سے درجات میں اوپر چلا جائے گا، اور اس کا ثواب قرآن مجید کی تلاوت ختم ہونے پر مکمل ہوگا۔ الترغیب والترہیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 228۔ لیکن علامہ منذری کی یہ کلام محل نظر ہے، کیونکہ حدیث قرآن مجید کے حفاظ کی منزل کے متعلق ہے، نہ کہ ان کے درجات کے بارے میں، اور دنیا میں عمل کرنے والوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے درجات و مراتب بھی مختلف ہوں گے۔ جس طرح کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جس میں لوگ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مثلا صدیقیت اور جہاد فی سبیل اللہ وغیرہ، تو اس بنا پر یہ لازم نہیں آتا کہ مکمل قرآن مجید کا حافظ مطلقاً جنت میں سب سے اونچے اور بلند درجے میں ہوگا، اور جنت کا سب سے اونچا اور بلند ترین درجہ فردوس ہے، جیسا کہ اس کا ثبوت حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ سے سوال کرو تو جنت الفردوس مانگا کرو،
کیونکہ وہ جنت کا وسط اور جنت کا بلند ترین مقام ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2637، صحیح مسلم حدیث نمبر 2831۔ اور اوسط الجنہ کا معنی افضل ترین اور برابر ہے، اور اس کی مثال اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا۔ احادیث میں بعض اعمال کی بنا پر درجات کی بلندی کا تذکرہ ملتا ہے، ان میں سے بعض اعمال ہم آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ پہلا عمل اللہ رب العزت پر ایمان لانا اور انبیاء کی تصدیق کرنا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اہل جنت درجات اور مرتبوں میں فرق کی بنا پر اپنے اوپر والے درجے اور منزل کے جنتیوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح مشرق یا مغرب کے افق میں چمکتا ہوا ستارہ دیکھا جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو انبیاء کا مقام اور مرتبہ اور درجات ہیں جہاں کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیوں نہیں؟ اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3083، صحیح مسلم حدیث نمبر 2831۔ دوسرا عمل اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ رب العزت نے جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے مجاہدین کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ 2 درجوں کے مابین آسمان اور زمین جتنا فاصلہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2637۔ تیسرا عمل، اور اس شہادت کے مقام و مرتبے کو وہ شخص بھی حاصل کر لے گا جس نے صدق دل سے شہادت کی دعا کی ہوگی۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس شخص نے صدق دل کے ساتھ شہادت کی دعا کی، اللہ رب العزت اسے شہادت کے مرتبے پر پہنچا دے گا، اگرچہ وہ اپنے بستر پر ہی کیوں نہ فوت ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1909۔ چوتھا عمل اللہ رب العزت کے راستے میں مال خرچ کرنا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس فقراء لوگ آئے اور کہنے لگے، مالدار لوگ جنت میں اونچے مقام حاصل کر گئے اور ہمیشگی والی نعمتیں لے گئے۔ جس طرح ہم نماز ادا کرتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں، جس طرح ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں، اور ان کے پاس زیادہ مال ہے جس سے وہ حج بھی کر لیتے ہیں، عمرہ بھی کر لیتے ہیں، اور جہاد میں بھی شریک ہو جاتے ہیں، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 807، صحیح مسلم حدیث نمبر 595۔ پانچواں عمل مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا، مسجدوں کی جانب زیادہ چلنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں جس کے ساتھ اللہ رب العزت خطائیں معاف کر دے اور درجات بلند کر دے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ضرور بتلائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشقت کے وقت مکمل اور اچھی طرح وضو کرنا، اور مساجد کی جانب زیادہ قدم اٹھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہی رباط ہے، یہی رباط ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 251۔ چھٹا عمل قرآن پاک کو حفظ کرنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور اسی طرح قرآن مجید کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرو جس طرح تم دنیا کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ جہاں آخری آیت ہوگی وہی تمہاری منزل اور مرتبہ ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 1464، جامع ترمذی حدیث نمبر 2914۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اللہ رب العزت سوچنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔